الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی تصوف کے لیسن نمبر 12 میں ہم احیاء العلوم سے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ بھی اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں، ساتھ ہی ساتھ غور بھی کرتے جائیں اور اپنے دل پہ، اپنے احوال پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا معائنہ کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں کیا درس دے رہے ہیں اور ہماری زندگی میں ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پر ہم پریکٹیکلی کیسے عمل کر سکتے ہیں اور کون سی برائیاں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔ بخل کی ایک آفت۔ بخل کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ اس کے سبب مال جمع کرنے کے لیے بازار ہی میں رہنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور بازار شیاطین کی نشست گاہ ہے، چنانچہ شیطان کا گھر، اس کی بیٹھک اور اس کی حدیث۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس کو زمین کی طرف اتارا گیا تو اس نے عرض کی، تو نے مجھے مردود کہہ کر زمین پر اتارا ہے، میرے لیے کوئی گھر بنا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، حمام۔ اس نے پھر عرض کی، کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے۔ فرمایا، بازار اور راستوں میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ پھر عرض کی، غذا کی بھی تعیین فرما دے۔ فرمایا، وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ پھر عرض کی، میرے لیے مشروب بھی بنا دے۔ فرمایا، نشہ لانے والی ہر چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر عرض کی، میرا ایک منادی بھی بنا دے۔ فرمایا، مزامیر یعنی ڈھول باجے تیرے منادی ہیں۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے قرآن بنا دے۔ فرمایا، فسق و فجور پر مبنی شعر تیرا قرآن ہے۔ پھر عرض کی، میرے لکھنے کی چیز بھی مقرر فرما دے۔ فرمایا، بدن کو گودنا۔ بدن کو گودنے کے حوالے سے نیچے حاشیہ لکھا ہے، سوئی وغیرہ چبو کر جسم میں رنگ بھرنے کو گودنا کہتے ہیں، جیسے آج کل جسم پر مخصوص ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں۔ پھر عرض کی، میری حدیث بنا دے۔ فرمایا، جھوٹ تیری حدیث ہے۔ پھر اس نے عرض کی، میرے لیے شکاری جال بنا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، عورتیں تیرا جال ہیں۔ انسان کی فطرت میں داخل درندہ صفت تعصب اور بغض و عداوت شیطان کے بڑے دروازوں میں سے مذاہب اور مختلف نفسانی خواہشات کی بنا پر تعصب برتنا اور مخالفین سے بغض و عداوت رکھنا اور ان کی طرف حقارت سے دیکھنا بھی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو عبادت گزاروں اور فاسقوں سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ لوگوں پر نکتہ چینی کرنا اور ان کی خامیوں کو ذکر کرنے میں مشغول ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ درندہ صفات میں سے ایک ہے۔ پھر جب شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہی حق ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بھی موافق ہے، لہذا اس کی مٹھاس دل پر غالب آ جاتی ہے، چنانچہ انسان پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے سبب خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دین کے لیے کوشش کر رہا ہے،
جبکہ وہ تو شیطان کی پیروی میں کوشاں ہوتا ہے۔ عاشق اکبر سے محبت کا دعوے دار کیا ایسا ہوتا ہے؟ تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں متعصب ہے، لیکن حرام بھی کھاتا ہے، فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے، کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لیے اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھتے تھے، تو فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں؟ مولا مشکل کشا کی محبت کا جھوٹا دعوے دار۔ تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں متعصب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کے عوض خریدا ہوا کپڑا پہنا اور آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کاٹ دیں، جبکہ تم اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ قیامت کے دن آپ سب سے پہلے اسی کو جھٹلائیں گے۔ اپنی جانوں سے زیادہ شریعت سے محبت۔ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کر خوب مارے، اس کے بالوں کو نوچے اور کینچی سے کاٹ ڈالے، اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے، تو اس کے باپ کی ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی اولاد، گھر بار، بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی، اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشات کی کینچی سے اسے کاٹتے ہیں، اور ان کاموں کے سبب اللہ عز و جل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے محبوب بنتے ہیں۔ تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس قدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیا کریں۔ پھر شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مرے، آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور دوسرے کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں مرے گا اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یعنی نیک عمل کرتی رہو، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ابھی جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والوں کی مثال تھی۔ یہی حکم حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ تعالی کی محبت میں متعصب لوگوں کا ہے۔ جھوٹے مقلدین
جو شخص بھی کسی امام کے مذہب کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کی سیرت پر نہیں چلتا، کل قیامت میں وہی امام اسے جٹلائیں گے اور کہیں گے کہ میرا مذہب تو عمل تھا، نہ کہ فقط زبانی گفتگو، اور زبانی گفتگو بھی بے فائدہ نہ تھی بلکہ عمل کے لیے تھی۔ کیا وجہ ہے کہ تم نے عمل اور سیرت کے معاملے میں میری مخالفت کی، حالانکہ یہی میرا مذہب و مسلک تھا اور میں مرتے دم تک اسی پر چلتا رہا؟ تم میرے مذہب کی تقلید کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا داخلی راستہ ہے، اس کے سبب شیطان بہت سوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ شیطان کے نائبین مدارس ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے جن میں خوف خدا اور دینی بصیرت کم ہے، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے اور اپنی پیروی کروانے کی حرص شدید ہے۔ تعصب کی بنا پر ہی انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا اور ان کے دلوں میں اپنی بزرگی کا سکہ بٹھایا، لیکن اس بات کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھا اور اس کے متعلق شیطان کے مکر و فریب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے بجائے اس کے مکر و فریب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود شیطان کے نائب بن گئے، اور لوگ ان کی پیروی کے سبب دین کی بنیادی چیزوں کو بھول گئے۔ چنانچہ یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ عز و جل ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی گناہ تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا، میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو اچھی شکل میں پیش کر کے ان پر اکسایا تو اس نے استغفار کے ذریعے میری کمر توڑ دی۔ اس کے بعد میں نے ان گناہوں کو سجا سنوار کر پیش کیا جن کی وہ اللہ عز و جل سے معافی نہیں مانگتے، اور وہ گناہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہیں۔ ملعون نے سچ کہا، کیونکہ جب تک لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی بھی گناہ تک پہنچنے کا ایک سبب ہے تو وہ اس سے کیسے استغفار کریں گے؟ شیطان کی ایک بہت بڑی چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اپنے نفس سے غافل کر کے لوگوں کے معاملات میں مشغول کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو شیطان انہیں مجلس سے اٹھانے اور متفرق کرنے کے لیے ان کے پاس آیا، لیکن ناکام ہو گیا۔ پھر اس مجلس کے قریب موجود دیگر کچھ لوگوں کے پاس گیا جو دنیاوی باتوں میں مشغول تھے، اور ان کے درمیان فساد پیدا کر دیا۔ چنانچہ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ ذکر کرنے والے اٹھ کر ان کے درمیان صلح کروانے میں مشغول ہو گئے اور اپنی مجلس سے جدا ہو گئے۔ شیطان بھی یہی چاہتا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ اے عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، غور کریں، یہ کتنی گہری باتیں ہیں اور کتنی اہم ترین باتیں ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان کان سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے، اس کے احکامات بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام لوگوں کے خلاف شیطان کی چال، عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ شیطان کے بڑے دروازوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دینی علم میں پختگی حاصل نہ کرنے والے عام لوگوں کو اللہ عز و جل کی ذات و صفات
اور ان امور میں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے جن تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ انہیں اصل دین کے بارے میں ہی شک میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کے بارے میں ایسے خیالات ڈال دیتا ہے جن سے اللہ عز و جل پاک ہے، اور یوں وہ کافر یا بد مذہب ہو جاتے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کے سبب وہ انتہائی فرحت و سرور محسوس کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، اور اسے معرفت و بصیرت گمان کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ بات ذہانت اور عقل کی زیادتی کے باعث منکشف ہوئی ہے۔ پس سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی عقل پر سب سے زیادہ اعتماد کرے، اور سب سے زیادہ پختہ عقل وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ تہمت لگائے اور علماء کرام کی طرف بکثرت رجوع کرے۔ اللہ اللہ، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علماء کرام کے قدموں میں رکھے اور ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کی چالوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی جی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر پوچھتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ عز و جل نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو وہ یوں کہے آمنت باللہ و رسولہ، یعنی میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس سے یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ عوام پر لازم چند امور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے وسوسوں کو سلجھانے کے لیے غور و فکر کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس طرح کے وسوسے عوام کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ علماء کے دلوں میں۔ عوام پر صرف یہ لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، سارے تسلیم خم کریں، اپنی عبادت اور اسباب زندگی میں مصروف رہیں، اور علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ عام انسان کے حق میں زنا اور چوری کرنا علمی گفتگو کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں پر ظاہر مراد امام غزالی علیہ رحمہ کی وہی ہے کہ فتوے دینا، بغیر علم کے فتوے دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ اگر کسی دین کی بات کا نہیں نہ پتہ تو ہمیں بالکل لب نہیں کھولنے چاہیے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ عام انسان کے حق میں زنا اور چوری کرنا علمی گفتگو کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو شخص علم میں پختگی حاصل کیے بغیر اللہ عز و جل اور اپنے دین کے متعلق گفتگو کرتا ہے وہ کفر میں پڑ جاتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص تیراکی سیکھے بغیر سمندر میں کود پڑے۔ اب سوئمنگ سیکھی نہیں ہے، سوئمنگ تو اتنی بھی نہیں سیکھی کہ 10x10 میٹر کا جو سوئمنگ پول ہوتا ہے کہ اس میں بندہ یہ سوئمنگ کر لے، اور یہ صاحب نے سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے تو یہ سیدھی موت ہے۔ عقائد و مذاہب کے سلسلے میں شیطان کے فریب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کچھ ہم نے اس ضمن میں عرض کیا وہ ان فریب کاریوں کا ایک نمونہ ہے۔ بعض گمان گناہ ہیں۔ بدگمانی شیطان کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ جو شخص گمان کی بنیاد پر دوسرے کے برا ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو
تو شیطان اسے اس کی غیبت پر ابھارتا ہے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا پھر اسے اس کے حقوق واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے یا اس کا احترام نہ کرنے، اس کی طرف حقارت سے دیکھنے اور خود کو اسے بہتر سمجھنے پر ابھارتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے خود کو تہمت کے لیے پیش کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس معاملے میں محتاط رہتے۔ کہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈالے۔ یہ بہت پیاری مثال آ رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ مروی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام زین العابدین حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا، سبحان اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے گفتگو کی۔ شام کے وقت جب میں واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ چلنے لگے۔ دو انصاری صحابہ کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا، پھر وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور ارشاد فرمایا، یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے بارے میں خیر کا ہی گمان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرو کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دین کی حفاظت کی خاطر کس طرح ان دونوں پر کمال شفقت فرماتے ہوئے شیطان مردود کی ہتھ کنڈوں سے ان کو بچایا، اور اپنی امت پر لطف و مہربانی فرماتے ہوئے کیسے انہیں تہمت سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ متقی و پرہیزگار اور دینی حوالے سے معروف عالم اپنے بارے میں غفلت نہ برتے اور از راہ تکبر یہ نہ کہے کہ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور عالم کو بھی تمام لوگ ایک نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ بعض پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض ناپسند نگاہ سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ترجمہ، محبت کی نگاہ ہر عیب کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتی ہے۔ محبت کی نگاہ ہر عیب کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتی ہے، لیکن نفرت کی نگاہ برائیاں ظاہر کر دیتی ہے۔ لیکن نفرت کی نگاہ برائیاں ظاہر کر دیتی ہے۔ منافق عیوب کی تلاش میں رہتا ہے۔ بدگمانی اور شریروں کی تہمت سے بچنا واجب ہے، کیونکہ شریر لوگ ہر ایک سے برا ہی گمان رکھتے ہیں۔ لہذا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ عیب جوئی میں مشغول ہو کر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو جان لو کہ اس کے باطن میں خباثت بھری ہوئی ہے، اور یہ بدگمانی اس کی خباثت ہے جو اس سے ٹپک رہی ہے، اور جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔
مومن عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق عیوب کی تلاش میں رہتا ہے، نیز مومن کا سینہ تمام مخلوق کے متعلق صاف ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے دل کی طرف داخل ہونے کے بعض راستے تھے۔ اگر میں تمام شیطانی راستوں کا احاطہ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، البتہ ذکر کردہ راستوں کی مدد سے دوسروں پر آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ انسان میں جو بھی مذموم صفت ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور اس کے داخل ہونے کے راستوں سے ایک راستہ ہے۔ ذکر کس طرح دل پر اثر کرتا ہے؟ سوال: اگر تم کہو کہ شیطان کو بھگانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، کیا ذکر اللہ کرنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اس کے لیے کافی ہے؟ جواب: جان لو کہ اس سلسلے میں دل کا علاج یہ ہے کہ ان صفات مذمومہ سے دل کو پاک کر کے شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کو بند کر دیا جائے، اور ان صفات مذمومہ سے دل کی تطہیر کا بیان طویل ہے، اور کتاب کے اس ربع میں ہماری غرض صفات مہلکہ کے علاج کا بیان ہے، اور ہر صفت ایک مستقل باب کی محتاج ہے، جیسا کہ عنقریب ان کی وضاحت آئے گی۔ ہاں، جب ان صفات کی جڑیں دل سے ختم ہو جائیں گی تو دل میں شیطان کا گزر تو ہوگا اور وسوسے بھی آئیں گے، مگر شیطان مستقل قدم نہیں جما سکے گا اور اسے ذکر اللہ کے ذریعے گزرنے سے روکا جا سکے گا، کیونکہ حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جاگزیں ہوتی ہے جب دل کو تقوی کے ساتھ آباد کر کے بری صفات سے پاک کر دیا جائے، ورنہ ذکر اللہ محض وقتی طور پر طاری ہونے والی ایک کیفیت بن جائے گا، نہ دل پر اس کا قبضہ ہو پائے گا اور نہ ہی شیطان کا غلبہ دور ہوگا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آیت مبارکہ میں اس صفت سے متقی لوگوں کو خاص کیا گیا۔ شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے۔ شیطان کی مثال اس بھوکے کتے کی سی ہے جو تمہارے قریب آتا ہے، اگر تمہارے پاس روٹی یا گوشت نہ ہو تو تمہارے دھتکارنے سے ہی رک جائے گا اور صرف آواز سے ہی دور چلا جائے گا، لیکن اگر تمہارے پاس گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر جھپٹ پڑے گا، صرف دھتکارنے سے نہیں جائے گا۔ یوں ہی جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو، اس دل سے صرف ذکر کے سبب ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جب شہوت دل پر غالب آ کر حقیقت ذکر کو دل کے کناروں کی طرف دھکیل دے تو انسان کا اپنے دل کے اندرونی حصے پر قابو نہیں رہتا اور اس پر شیطان قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک نفسانی خواہشات اور مذموم صفات سے خالی متقی حضرات کے دلوں کا تعلق ہے تو ان میں شیطان خواہشات کی وجہ سے نہیں بلکہ ذکر سے غفلت کے باعث آتا ہے۔ پھر جب یہ حضرات ذکر کی طرف لوٹتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ ذکر کے متعلق وارد ہونے والی دیگر آیات و احادیث بھی اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔